بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صحابی روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی، میں عریب ہوں، میرا رنگ کالا ہے، مجھے جنت میں داخل ہونے سے روک لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر بن وہب کے گھر جاؤ اور اس کو کہو کہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دی۔ جب ہو گیا تو عمر نے کہا، اپنی شکست تو دیکھو۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی آتے ہیں، حضرت سعد دلوی، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا میرا کالا رنگ مجھے جنت سے روک دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ اگر تو ایمان والا ہے تو تجھے کون جنت سے روک سکتا ہے؟ فرمایا، بات یہ ہے کہ میں غریب آدمی ہوں، میرا رنگ کالا ہے، میں بدصورت ہوں، لیکن میں بنو سلیم کے اشرف میں سے۔ بنی سلیم ایک قبیلہ تھا۔ اب بات یہ ہے کہ مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا، میرے کالے رنگ کی وجہ سے، میرے غربت کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا آج عمر بن وہب آئے ہیں؟ اے مدینہ کے چوری تھے، بڑے مالدار تھے، بیٹے ان کے بہت خوبصورت تھے۔ کہا گیا کہ آج مجلس میں موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ عمرو سے کہو کہ اپنی لڑکی تیرے نکاح میں دے۔ ساتھ جا کے دروازے پر پہنچے، سلام کیا۔ کون سے بڑے گھر ہوتے؟ ایک کمرہ ہوتا تھا، چھوٹا سا صحن تھا۔ دروازے پر دستک دی، باہر نکلے۔ بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ میں اللہ کے رسول کا قاصد اپنے لے تیرے پاس تیرے بیٹے کا رشتہ لے کر آیا۔ انہیں یقین نہ آیا، بظاہر کہنے لگے، بھاگ جا کہا کہ بات کرتا، وہ تو بیچار رہا، پہلے ہی غریب تھا، آم کا کھایا ہوا، اور ڈر کے مارے وہاں سے پیچھے ہٹا۔ بیٹے خوبصورت، حسن و جمال میں مشہور، مال میں مشہور، بیٹے کے کان میں باپ کی اور ساتھ کی آواز ان پر پڑے۔ بیٹے نے پیچھے سے آواز دی کہ ابا جان، سوچ لو، ایک رہے تو تم نبی کے بات کو ٹھہرا رہے ہو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں تیار ہوں، نبی کے حکم کے آگے کالے گورے کو نہیں دیکھ رہے، میں نبی کے حکم کو دیکھ رہی ہوں۔ باپ سے کہنے لگے، جاؤ نبی کے پاس، میں شادی کے لیے تیار ہوں، اور کہہ دو کہ میں شادی کروں گے۔ لڑکے کے والد دوڑے بھاگے، نیچے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ جب دیکھا کہ عمر آئے تو کہا کہ تو نے اللہ کے رسول کے بات کو ٹھہرانا۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہو، حتیٰ ہوئی معاف کر دی، حکم کیجئے، کیا حکم ہے؟ فرمایا، اس سے اپنے بیٹے کی شادی کراؤ۔ عرض کیا کہ آپ نکاح پڑھائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح پڑھا، 400 درہم مہر مقرر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ 7 لڑکی کو لے کر، اور 12 تو ہوتی نہیں تھی، جس پر معلوم نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں روپے آج مسلمان کے خرچ ہو رہے ہیں۔ بڑے بڑے سفر کرنے والے جب شادی کا وقت آتا ہے کہتے ہیں، کیا کریں، برادری سے مجبور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کی شادی کے اور شام کو حضرت ام کو بلایا، کہا، ام امن، جا میرے بیٹے کو علی کے گھر چھوڑو آؤ۔ فرمایا، ساتھ جاؤ، بیوی کو لے کر آؤ۔ ساتھ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس تو ایک لمڑی بھی نہیں، میں 400 کہاں سے پیدا کروں اور اس کو لے کر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا چلو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ علی کے پاس، عثمان کے پاس اور عبد الرحمن کے پاس، ان سے کہو کہ تمہیں 200 درہم دے، پھر تیرے پاس 600 درہم ہو جائے گی، 400 سے مہر ادا ہو جائے، اور 200 سے اپنا کوئی کام کر لینا، نہ گھر نہ در نہ کوئی کپڑا سے لینا۔ تو فرمانے لگا، بہت ہی اچھا۔ اس کے بعد حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی اور فرمایا، اے معاملہ ہے، اور فرمائی، اور انہیں ہوش ہو کر 200 درہم سے بھی
زیادہ دیا، دو دو اور اس سے کچھ زیادہ، اب کتنا زیادہ یہ معلوم نہیں۔ بہرحال 600 سے زائد ہو گیا۔ آپ صاحب بڑے ہوش کہ ان کے ایک جو بڑے خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنے والا ہے، اس کے جذبات کو کوئی سمجھ سکتا ہے سوائے اس کے جسم پہ خود گزر رہی ہو سکتا جذبہ ہوگا، اور بڑے خوشی سے کہنے لگی، لڑکی لینے کے بعد میں جاؤں گی، پہلے کچھ بازار سے سودا تو خرید لو، 400 تو مہر میں گیا، باقی کیا کرو؟ انہوں نے کہا، کوئی چارپائی تو خرید لو، کوئی کپڑا خرید لو، اور کھانے پینے کا سامان ہی خرید، تاکہ میرا کچھ کام چل سکے، گھر کے شکل بن سکے۔ جب بازار میں داخل ہوئی، قدم رکھا، کان میں آواز پڑی، یہ اللہ کے سواریوں، اللہ کے راستے کے پکار ہے، نکلو۔ اعلان ہوا، اے مجاہدو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے روانہ ہونے کو ہے، سب مجاہد جلد حاضر ہو جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان سنا تو سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، یا اللہ، میں ان پیسوں کو تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا کے لیے خرچ کروں گا۔ چنانچہ آپ نے ان پیسوں سے ایک گھوڑا، ایک نیزہ، ایک تلوار اور ایک ڈال خریدی۔ امام اباندہ جنگ کے تیاری کے اور لشکر اسلام کے ساتھ جا ملے، جنگ میں شریک ہوئی، بڑے بہادری کے ساتھ لڑے، دشمنوں کو جہنم پہنچایا۔ آخر میدان جنگ میں ایک آواز گونجی، سعد کو نیزہ لگا اور وہ شہید ہو گئے، یا قربانی تھی۔ اس جنگ میں شہید تو اور صحابہ ہوئی ہو، لیکن حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی طرح نئی دلہن کو انتظار کرتے چھوڑ کر دل کے حسرتیں دی میں دہا کر شاید کوئی نہ آیا ہوگا، اس لیے ان کی قربانی دوسروں کی نسبت بہت مختلف تھی، اس قربانی کے شان نرالی تھی، اس عظیم قربانی پر انہیں انعام کیا ملا، ذرا غور سے سنیں۔ روایت میں ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سر اٹھایا اور اپنے جھول مبارک میں رکھ لیا اور اپنے کپڑوں سے ان کے چہرے کے مٹی صاف کی اور فرمایا، ایسا تمہارے خوشبو کتنی پیاری ہے، تم اللہ اور رسول کے کتنی پیاری ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے، پھر مسکرائے اور اپنا چہرہ مبارک ایک طرف پھیر لیا اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، سعد حوض کوثر پر پہنچ چکے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پہلے روئے، پھر مسکرائے اور چہرہ مبارک ایک طرف کو پھیر لیا، اس میں کیا حکمت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رویا، میں سعد کی محبت میں تھا، اور اللہ پاک نے سعد کو جو مقام عطا فرمایا، اسے جس عزت سے نوازا ہے، اسے دیکھ کر مسکرا دیا، اور میں نے دیکھا کہ جنتی حوریں جو سعد کی نکاح میں دی گئی، وہ دوڑتی ہوئی اس کے طرف آ رہی، ان سے حیا کے سبب میں اپنا چہرہ پھیر لیا تھا۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی تھے جو نہ مالدار تھے نہ خوبصورت، ان کا نہ کسی بڑے قبیلے سے تعلق تھا، نہ ہی کسی منصب پر فائز تھے، ان کے خوبی صرف یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئی ان سے فرمایا، جلیبیب، تم شادی نہیں کرو گے۔ سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ جیسے شخص نے اپنے بیٹی کی شادی کون کرے؟ میرا حسن و جمال، میرا مال و دولت پر کوئی جاہ منصب نہیں، بلکہ ایک فقیر ہے، نواح ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر اس کے دنیاوی معیار پر نہیں، بلکہ اس کے دینداری اور تقوی شعری پر تھی۔ آپ نے اس کے مایوسی کو خوشی میں تبدیل کرتے ہوئے فرمایا، جلیبی، تم فکر نہ کرو، تمہاری شادی میں خود کروں گا، تم اللہ کے نزدیک قیمت نہیں ہو، تمہارے وہاں بڑے قدر و منزلت ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک دن ان سے فرمایا جلیبی تم پلا انصاری کے گھر جاؤ، اس سے میرا سلام کہو اور میرا پیغام دو کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی تجھ سے کر دے سکے۔ سیدنا جلیبی خوشی خوشی انصاری کے گھر پہنچ جاتے، دروازے پہ دستک دی، اہل خانہ پہنچتے ہیں، تم کون ہو؟ سیدنا جلیبی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو سلام بھیجا۔ یہ سن کر انصاری صحابی خوشی سے پھول نہ سما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سلام بھیجا، تو یہ تو میرے لیے خوشی کے لہر دوڑی تھی۔ اس خوشی میں سختی کراچو رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے گھر لے جاتے، سیدنا جلیبی اپنے پاس مکمل کرتے ہوئے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں سلام کے ساتھ یہ پیغام بھی بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ صاحب خاندم کے بات سنے تو سناٹے میں آ گئے، اے شخص میرا داماد بنے گا، اس کا نہ مال نہ دولت، نہ حسن نہ جمال، نہ قدر گارڈ، نہ حسب نسب اور نہ منصب اور کاروبار کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے کر دیں۔ یہ حسن اتفاق تھا کہ ساتھ والے کمرے میں مسجد پرودا ان کے دختر نے اختر اپنے والدین کی گفتگو رہی تھی۔ انصاری کی اہلیہ نے کہا، ہم اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے کیسے کر سکتے ہیں جبکہ وہ خوبصورت بھی نہیں، مال و دولت کے ریل پیل بھی نہیں، بڑا خاندان بھی نہیں، اور کیسے منصب پر فائز بھی نہیں۔ ہم نے فلاح خاندان کے طرف سے آنے والوں کو مسترد کر دیا ہے۔ میاں بیوی دونوں اس قسم کے گفتگو کر رہے تھے، بیٹی بھی پردے کے پیچھے کڑے گفتگو سن رہی تھی اور اس معاشرے کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ جب سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر واپس جانے لگی تو لڑکی نے معاہدے کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے اپنے والدین سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ڈالنے کے لیے سوچ وچار کر رہے ہو؟ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیں، وہ جہاں چاہیے اپنے مرضی سے میرے شادی کر دے، وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ بیٹے کے پاکیزہ جذبات سن کر والدین نے بھی سر جھکا دیا۔ کچھ دیر پہلے تک ان کے ذہن میں نہ تھا کہ وہ اس رشتے کو قبول نہ کرنے کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو نظر انداز کرنے والے بن جائیں۔ وہ اپنے بیٹے کے فہم و فرازت اور اس کے خوبصورت فیصلے پر راضی ہو گئے۔ سیدنا جنید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا کر واپس چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ذہین و پتین بچے کا والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کا پیغام ملا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر میرے اہل خانہ حتیٰ کہ میرے بیٹے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بچے کے پاکیزہ جذبات اور سماعت اطاعت پر مبنی جواب کا علم ہو چکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک عظیم تحفہ دیا، اپنے مبارک ہاتھوں کو بارگاہ اللہ میں اٹھا لیا اور بائی الفاظ دعا فرمائی، یا اللہ ان دونوں پر خیر و بلائی کے دروازے کھول دے اور انہیں زندگی مشقت اور پریشان اس سے دور کر دے۔ اس بچے کی شادی سیدنا جلیبیب سے ہو گئی۔ مدینہ طیبہ میں ایک اور گھر کا اضافہ ہوا، وہ جلیبی جو کبھی مفلس اور نادار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں ان پر رزق کے دروازے کھل گئی۔ ایک گھرانہ بڑا سعادت مند اور ببرکت ثابت ہوا۔ اس گھرانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا صلہ اس صورت میں ملا۔ اہل خانہ اس کا اظہار ان الفاظ بھی کرتے تھے، انصار گھرانوں کے عورتوں میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والا گھرانہ اس لڑکی تھا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھجور کے باغ میں گزارا
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ نر کھجور کا گابا مادہ میں ڈالتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، نر کا باغ لے کر مادہ میں ڈال دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی پیدا ہوگا۔ یہ خبر جب ان صحابہ کو پہنچے تو انہوں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا، لیکن اس سے درختوں میں پھل کم آئے۔ پھر یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرا گمان تھا، اگر اس میں پیدا ہے تو اسے کرو، میں تو تم ہی جیسا ایک آدمی ہو۔ گمان کبھی عادت بھی ہوتا ہے، کبھی صحیح، لیکن جو میں تم سے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو وہ غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ پر ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میرے بیوی نے ایک ایسے بچے کو جنم دیا ہے جس کا رنگ کالا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس اونٹ ہے؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ان کے رنگ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ان کے رنگ سرخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید پوچھا کہ ان میں کوئی خاص ترین رنگ کا بھی ہے؟ اس نے جواب دیا ہے کہ ہاں، ان میں خاص ترین کی بھی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ خاص ترین رنگ کے اونٹ کہاں سے آ گئے؟ اس نے جواب دیا کہ کوئی رگ ہوگے جس نے انہیں کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو پھر اسے بھی کیسے اللہ پاک ہم سب رسول اللہ نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، کمنٹ بکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے، ویڈیو لائک کریں، ویڈیو شیئر کریں اور ویڈیو پر ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں۔ مرحبا اسلامک ٹی وی چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔